بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کا بیان۔ جب کبھی بھولے سے نماز میں کوئی ایسی کمی یا زیادتی ہو جائے جس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن نماز میں نقصان آ جاتا ہے، اس کی تلافی کے لیے شریعت نے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے 2 سجدے تجویز کیے ہیں۔ ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں صرف اتحیات پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کرے۔ سجدہ سہو کے چند مسائل۔ کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہو گئی۔ جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہے، اگر ان کو قصداً کرے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی تلافی نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو کافی ہے، اب پھر دوبارہ سجدہ نہ کرے۔ نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ سہو واجب تھا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھا ہے اور سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا، نہ کسی سے کوئی بات کری اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب سجدہ سہو کر لے، بلکہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی اگر پڑھ لیا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اب سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ تو جب تک وہ سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو اور نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو تو یاد آنے پر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ دونوں طرف سلام پھیر لیے ہوں۔ سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہ کروں گا، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو کر لینے کا اختیار ہے۔ تو اگر ذہن میں یہ بھی ہو کہ بھئی مجھے سجدہ سہو نہیں کرنا، ذہن میں مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی سجدہ سہو میرے اوپر نہیں آتا، اب اس نے سلام پھیر دیا دونوں طرف، اب اس کو یاد آیا کہ مجھ پر سجدہ سہو تو آتا ہے، تو اب بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے جب تک سینے سے قبلہ نہ پھرا ہو اور نماز کے خلاف کوئی کام نہ ہوا ہو۔ سجدہ سہو واجب ہونے اور نہ ہونے کا ضابطہ۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، یا واجب میں تقدیم تاخیر ہو جائے کہ جس وقت کرنا تھا اس سے پہلے کر لیا یا اس کے بعد کیا تو اس سے وہ سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا اور اس کے کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، پھر سے پڑھے۔ تو فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوتا، لیکن اگر فرض میں تقدیم تاخیر ہو جائے کہ پہلے کرنا تھا بعد میں کیا یا بعد میں کرنا تھا پہلے کیا، مثلا کسی نے وہ
رکوع بعد میں کیا، سجدہ پہلے کر لیا، تو فرض میں جو ہے وہ تقدیم تاخیر ہو گئی، غلطی سے سجدے میں چلا گیا تھا، پھر اس کے بعد کھڑا ہو کے اس نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، تو اس طرح سے اس فرض میں جو ہے وہ تقدیم تاخیر ہو گئی، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ فرض اگر بالکل چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ فرض میں اگر تقدیم تاخیر ہو جائے گی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب، ان کے بھول کر چھوٹ جانے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جو چیزیں نماز میں سنت ہیں، جیسے ابھی تفصیل بیان ہوگی۔ سجدہ سہو کے تفصیلی مواقع: نمبر 1، نیت باندھنا اور ثنا پڑھنا۔ نیت باندھتے وقت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے، تو سنت چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ہاتھ تکبیر کے وقت جو ہے ہاتھوں کو جو ہے وہ کانوں تک نہیں اٹھایا، بلکہ یوں ہی جو ہے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے، تو یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اگر یہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے گی تو جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو اگر کسی نے جو ہے کانوں تک نہیں اٹھائے بلکہ یوں ہی جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے، تو اب اس نے سنت کے خلاف کیا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا بھول گیا، یا سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگا، تو سجدہ سہو واجب نہیں، اس لیے کہ یہ سنت ہے، سنت چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ قرأت کرنا، اب دوسرا فرض ہے قرأت کرنا۔ نماز میں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں الحم پڑھنا بھول گیا، صرف سورت پڑھی، یا پہلے سورت پڑھی پھر الحم پڑھی، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، تو سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا یا پھر اس کو تاخیر سے پڑھا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ بلکہ اگر سورہ الحم کی ایک آیت بھی بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ پوری الحم جو ہے پوری سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، تو اگر ایک آیت بھی بھول جائے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا تو آخری 2 رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو آخری 1 رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر آخری رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہیں رہا، یعنی نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی نہ آخری رکعتوں میں، بالکل آخری رکعت میں اتحیات پڑھتے وقت یاد آیا کہ 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں سورت، تو اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا کسی 1 رکعت میں، تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا کم سے کم 3 آیتیں چھوٹی یا 1 آیت بڑی پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اگر اس نے جو ہے سورت نہیں ملائی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ الحم پڑھ کر سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ بچار میں اتنی دیر لگ گئی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ الحم پڑھ کے 2 سورتیں یا 3 سورتیں پڑھ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، قرآن شریف جتنا زیادہ پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرض نماز میں آخری 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں سورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں، تو فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی،
اگر اس نے غلطی سے صورت ملا لی تو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے کوئی واجب نہیں چھوٹا۔ اسی طرح فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر الحمد نہیں پڑھی، صرف جو ہے کھڑے ہو کر اتنی دیر کھڑا ہوا کہ جتنی دیر 2-3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، تو بس پھر جو ہے اس پر بھی جو ہے سجدہ سہو نہیں آتا، کیونکہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں الحمد سنت ہے، سنت چھوٹنے سے سجدہ سہو نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب مسائل کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔